میرا نام شازیہ ہے۔ میری جس گھر میں شادی ہوئی اس گھر کے لوگ دیکھنے میں تو عام اور سادہ ہی لگتے تھے، پر وہاں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کا حکم چلتا تھا۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ چھوٹی بہن پھر بھی قدرے اچھی طبیعت کی تھی، مگر ان کی بڑی بہن بہت مغرور اور غصے والی تھی۔ میری ساس اب حیات نہیں تھی، پر مرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو خوب سمجھا کر گئی تھیں کہ کسی کے لیے بھی اپنی آزادی خراب مت کرنا۔ اس لیے میرے شوہر اور دیور کی اپنی دونوں بہنوں کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ وہ ان کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتے، اور اگر نہ اٹھاتے تو وہ دونوں شور مچا دیتی کہ آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ ہمارے لیے یہ سب کرتی۔ میرے سسر کا گھر میں کوئی روب نہیں تھا، وہ بس ایک کونے میں رکھی چارپائی پر لیٹے رہتے تھے۔ میری بڑی نند کے لیے بہت سے رشتے آتے، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی۔ ایک دفعہ تو اس کے چھوڑے ہوئے رشتے کو اس کی چھوٹی بہن نے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا، کماتا بھی اچھا تھا۔ میری چھوٹی نند کو لڑکا بہت اچھا لگا تھا، خیر اس کی شادی وہیں ہو گئی۔ میری چھوٹی نند کے خیر سے 2-3 بچے بھی ہو گئے، اور میری بڑی نند جس کا نام فائزہ تھا اب تک شادی نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی عمر 37 سال ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا وہ اپنے والدین سے الگ رہتا ہو، تاکہ ساس بہو کا کوئی جھگڑا نہ ہو، اور کماتا بھی خوب ہو۔ فائزہ خود بھی نوکری کرتی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوتے تھے، شاید اس لیے وہ تھوڑی مغرور ہو گئی تھی۔ سارے خاندان والے اس کے پیچھے باتیں کرتے تھے کہ فائزہ کا جانے کیا بنے گا جس سے اس کی شادی ہوگی۔ اگر وہ کوئی صابر انسان ہوا تو یہ گزارا کرے گی، نہیں تو یہ اگلے ہی دن طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو ویسا ہی لڑکا مل گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا۔ میری بیٹی بھی اب جوان ہو رہی تھی، پر میری نند نے بہت چالاکی سے وہ رشتہ اپنے نام کرا لیا، یہ کہہ کر میری بیٹی کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ خیر میں یہ سوچ کر چپ ہو گئی، چلو کم سے کم اس طرح یہ اس گھر سے تو جائے گی۔ لڑکے کی عمر 26 سال تھی، وہ ڈاکٹر تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، اس کا اپنا گھر تھا، اور گھر میں صرف اس کے ماں باپ ہوتے تھے۔ وہ ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، ایک بہت ہی اچھا انسان بھی تھا۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میری نند کی شادی کی تیاریوں میں میرے شوہر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ تمہاری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، ذرا ہاتھ کھینچ کر رکھو۔ میرے شوہر نے میری کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ آج ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی خوشیاں مناتی، ہمیں بھی ایسی ہی خوشیاں منانی ہیں۔ پر میں جانتی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ خوش فائزہ نے پھر بھی نہیں ہونا۔ اس نے دونوں بھائیوں سے اپنے سارے شوق پورے کروائے، کسی بات پر بھی اس نے سمجھوتا نہ کیا۔ اچھی سے اچھی چیز اس کے جہیز کے لیے خریدی گئی، یہ ایک بہت ہی مہنگی شادی بن گئی، جبکہ اتنی ہماری اوقات نہیں تھی، پر پھر بھی ہم نے سب کچھ کیا۔ خیر سے شادی بھی ہو گئی اور ولیمے کا دن بھی گزر گیا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ذمہ داری بھی ہمارے سر سے اتر گئی۔ ہمارا گھر ڈبل پورشن پر مشتمل تھا، نیچے والے پورشن میں میری دیورانی اور اوپر والے پورشن میں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اب ہماری زندگی میں دخل دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ چلو اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، مگر اگلے دن کی صبح ہمارے لیے ایک نئی خبر لے کر آئی۔ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے جب شادی کے اگلے روز صبح ہی صبح فائزہ واپس گھر آ گئی اور اپنے شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دروازہ بہت زور سے پیٹا۔ ہم سب اسے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اندر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، نہ کچھ بولتی تھی نہ کسی کی بات کا جواب دیتی تھی، بس چپ کر کے بیٹھی تھی۔ سب حیران پریشان رہ گئے کہ بھلا کون شادی کے دوسرے دن واپس آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ابھی اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ شادی کی رات اور ولیمے کا دن گزر گیا اور فائزہ یہ نتیجہ نکال کر بیٹھی تھی کہ اسے واپس اپنے شوہر کے گھر نہیں جانا۔ یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی، یا پھر وہ ہم سب کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ فائزہ نے ساری زندگی اپنی منمانی ہی کی تھی۔ کوئی 20 کے قریب رشتے ریجیکٹ کرنے کے بعد اسے اپنے سے 10 سال چھوٹا لڑکا پسند آیا تھا، اس لیے وہ اس رشتے کے لیے مانی تھی۔ اب جب سب کچھ اس کی اپنی مرضی سے ہوا تھا تو پھر طلاق کا کیا جواز بنتا تھا؟
جب میری ساس زندہ تھی تو کہا کرتی تھی جانے فائزہ کی شادی کے بعد اس کا کیا بنے گا، اس لڑکی کے لیے میں بہت پریشان رہتی ہوں، اس کی 1000 ضدیں ہیں۔ اور آج ہم سب کو یقین ہو گیا یہ واقعی ضدی تھی۔ میرے شوہر غصے کے بہت تیز تھے۔ انہوں نے ارسلان کو کال کی اور بتایا کہ فائزہ گھر آ گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ فائزہ یہاں سے بہت غصے میں نکلی ہے، اس میں میرا یا میری فیملی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے تو پہلی رات ہی مجھ سے اپنے پاؤں بھی دبوائے تھے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میری ماں نے بس اتنا کہا تھا کہ فائزہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جس ٹائم مرضی اپنے گھر جاؤ اور جب مرضی واپس آؤ، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ارسلان شکل سے بھی بہت معصوم اور اچھا انسان لگتا تھا، اور اس کے ماں باپ بھی بہت سیدھے سادے انسان تھے اور ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ فائزہ کی خصلت سے تو ہم سب ہی واقف تھے۔ ہم سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے قرض اٹھا کر شادی کی ہے اور یہ اگلے ہی دن واپس آ گئی ہے۔ بہت پوچھنے پر اس نے اتنا بتایا کہ مجھے لڑکا پسند نہیں آیا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ پسند نہیں آیا؟ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے لڑکا پسند نہیں آیا، میں نے واپس نہیں جانا۔ میرے شوہر نے کہا ہم ان لوگوں کو بلواتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، تمہیں مسئلہ کیا ہے، وہ تمہارے مسائل حل کریں گے۔ وہ لوگ شام کو ہمارے گھر آ گئے۔ ارسلان کے ماں باپ رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، نہیں تو ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ ہمارے خاندان میں کچھ ہمارے مخالفین ہیں اور وہ یہ بات پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیلا دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی بات سب خاندان والوں کو پتہ چلے۔ یہ جو کہتی ہے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اگر یہ الگ رہنا چاہتی ہے تو ہم اسے الگ گھر بنوا کر دے دیں گے۔ اس کو نوکری کرنے سے بھی نہیں روکتے، ہم اس کو نوکرانی رکھ دیں گے، بس یہ ہمارے ساتھ واپس آ جائے۔ ابھی تو ہمارے کچھ مہمان گھر ہی بیٹھے ہیں، ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ لوگ بہت شریف تھے، ہم ان کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے۔ ہم نے ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم فائزہ کو سمجھا کر خود واپس لے آئیں گے، پر فائزہ کی ایک ہی ضد کہ نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تمہیں مارا ہے یا پھر کوئی غلط بات کی ہے یا تمہیں دھمکایا ہے تو تم ہمیں بتاؤ، اگر وہ غلط ہے تو ہم اسے سزا دیں گے، ہم سے کوئی بات مت چھپاؤ۔ پر وہ یہی کہتی کہ میں نے اب نہیں جانا، مجھے طلاق چاہیے۔ ہم سب ہار مان گئے اور ہم نے اسے ارسلان سے خلا لے دی۔ اب وہ پھر سے ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ پر دوسری قیامت ہم پر یہ ٹوٹی کہ خلا ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی فائزہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ ماں بننے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ نے اس کو بیٹی دی۔ سب سوچ رہے تھے کہ اگر اس کا بیٹا ہو جاتا تو اسے اپنے باپ کی جائیداد میں بھی حصہ مل سکتا تھا، پر اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا۔ ہم سب بہت ناراض ہوئے۔ ہم نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا تو بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم نے کہا یہ بچی ارسلان کی ذمہ داری ہے، اس سے رابطہ کرتے ہیں، پر فائزہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھی۔ کہتی تھی کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا، اگر کسی نے اس سے بات کی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ ہم اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ یہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے بھی کھیل رہی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں جوان تھیں، مجھے ان کے رشتے بھی کرنے تھے، اور ایسے حالات میں میری بیٹیوں کے رشتے بھی مشکل تھے۔ وہ اس بچی کو پیدا کر کے ہی رہی اور اس کو خود ہی پالتی تھی، بلکہ اکثر اس بچی کو وہ اپنی چھوٹی بہن کے گھر چھوڑ آتی تھی، اور ہم لوگ یہ جھوٹ بولتے تھے کہ خاندان والوں سے کہ وہ بچی اس کی چھوٹی بہن کی ہے۔ اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اب ہم سب اس پر غصہ تھے۔ اسے دن رات تانے دیا کرتے تھے کہ اتنا اچھا لڑکا تم نے ہاتھ سے گنوا دیا اور اسے چھوڑ کر اس کی اولاد بھی پال رہی ہو، جبکہ وہ لوگ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کو بھی تیار نہیں تھی، کہتی تھی میں اپنی زندگی خود جیوں گی، اور ایک بڑے کالج میں پڑھانے لگی۔ اس نے اپنے پیسوں سے ایک گاڑی بھی خرید لی تھی اور اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی۔ سارا خاندان اس کے لیے باتیں کرتا تھا کہ ایسی بدقسمت کون ہوگی جس نے اتنے اچھے لڑکے اور گھر کو چھوڑ دیا۔ فائزہ اب پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئی تھی، وہ اب کسی کی بات بھی نہیں سنتی تھی، اکثر کمرے میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ ہم اس کے رونے پر بھی ہنستے تھے، کہتے تھے کہ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے اور اب بیٹھی آنسو بہاتی ہے۔
پر ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری نند فائزہ اور ارسلان ایک کیفے میں بیٹھ کر کافی پی رہے ہیں اور آپس میں بہت ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ ارسلان نے اسے کوئی تحفہ بھی دیا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ ارسلان فائزہ سے بہت اچھے موڈ میں کہہ رہا تھا کہ دوبارہ کب ملیں گے۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ جب چاہیں گے ہم مل سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں ایسے کر رہے تھے گویا وہ دونوں شادی شدہ ہوں۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے گھر آ کر یہ بات اپنی دیورانی کو بتائی اور ہم نے یہ سب اپنے شوہر اور دیور کو بھی بتایا۔ ہم سب بہت غصے ہوئے اور فائزہ کا انتظار کرنے لگے کہ گھر واپس آئے تو ہم اس سے بات کریں گے کہ جب اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا تو اب کیوں اس سے ملنے گئی، آخر اس سب کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ ارسلان نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ فائزہ گھر آئی تو ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے، اسے نہ جانے کیسے کیسے الزامات سے نوازتے رہے۔ میرا شوہر اور میرا دیور غصے کے تو ویسے بھی تیز تھے اور یہاں تو معاملہ عزت کا تھا۔ میرے دیور نے تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ 2-3 تھپڑ مارنے کے بعد پوچھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کیا کرتی پھر رہی ہے، جبکہ خلا کے بعد تمہارا اس لڑکے کے ساتھ اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ فائزہ رونے لگی اور روتے روتے ہم سب کو کچھ ایسا بتایا کہ ہم سب بہت شرمندہ ہو گئے۔ فائزہ نے ہمیں بتایا کہ ارسلان پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی ایک طوائف زادی تھی جس سے اس کی ملاقات سڑک پر ہوئی تھی۔ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح طوائف نہیں بننا چاہتی تھی، اور اس کی ماں نے اسے 5 لاکھ میں ایک امیر شخص کو بیچ دیا تھا۔ وہ وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر نکلی تھی۔ ارسلان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس لے کر چلا گیا تاکہ وہ اسے سمجھائے گا، شاید اس کی بات وہ مان جائے، مگر وہاں کچھ ایسا نہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ماں تو بہت ہی بری عورت تھی، وہ کسی بھی صورت میں ارسلان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی، اور اب ارسلان کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو اس کی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ ارسلان نے اس لڑکی کی ماں کو 5 لاکھ دیے اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا اور اسے ایک کرائے کا مکان لے کر دیا اور اس کے سارے اخراجات اٹھانے کی بھی ذمہ داری لے لی، مگر گھر میں اکیلی لڑکی کا رہتا دیکھ کر وہاں کے لوگ باتیں کرنے لگے، اور ایک دن ارسلان نے لڑکی کی شرافت دیکھتے ہوئے خود اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر ارسلان جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے لڑکی سے خفیہ طور پر شادی کر رکھی تھی، اور اگر وہ یہ بات اپنے خاندان والوں کو بتاتا تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے اور اس کی خاندان میں بےعزتی ہوتی۔ ارسلان نے مجھے شادی کی رات ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب اس نے اپنے والدین کی سختی اور مجبوری میں کیا تھا، اور وہ سب کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا، اس طرح اس کا امیج خراب ہوگا۔ اس نے مجھے دوسرے دن اس لڑکی جس کا نام عالیہ ہے اس سے بھی ملوایا تھا۔ ارسلان تو مجھے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، بس وہ حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے ملنے کے بعد میں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ میں خود اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ میرا فیصلہ سننے کے بعد عالیہ اور ارسلان نے مجھے بہت روکا تھا کہ میں ایسا قدم نہ اٹھاؤں، ہم سب ایک ساتھ رہ لیں گے، مگر میں نے اپنی خوشی سے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ارسلان برا نہیں تھا، وہ تو بہت اچھا تھا۔ آگے جو بھی ہوا سارا پلان میرا تھا تاکہ وہ مجھے برا بنا کر اپنے گھر والوں کو اپنی پہلی بیوی سے ملوا سکے اور بتا سکے اس سے تو یہی کم سے کم اچھی ہے۔ جو لڑکی آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کی تھی وہ تو ایک دن بھی یہاں نہ بیٹھی، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، آپ نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروائی تھی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے دل میں بس اتنا تھا اگر میری وجہ سے ارسلان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سے ایک طوائف نہ بن جائے۔ آپ لوگ تو ہمیشہ مجھے ہی برا سمجھتے ہیں، پر میں اتنی بھی بری نہیں تھی۔ اب میں اور ارسلان اچھے دوست ہیں۔ اس دن وہ مجھے راستے میں مل گیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں خریدی تھیں، اس کے پیسے ارسلان نے دیے اور کہا یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں صرف اس کو مبارکباد دے رہی تھی، میں نے اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے۔ آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ میری پسند کا انسان تھا، میں اس کو دیکھتے ہی اس سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔
میں یہ سوچ کر نہیں گئی تھی کہ میں اپنا گھر توڑ دوں گی، بلکہ میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، پر میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور میں اس کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ مجھے کتنا برا سمجھتے ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے کسی کی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر اپنی زندگی کو برباد کرنا سمجھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ لوگوں کی ضدی بہن ہوں نا، اسے بھی میری ایک اور غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ فائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا شوہر اور دیور فائزہ کی طرف بڑھے اور اس سے معافی مانگی۔ ہم نے بھی اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے اتنا بڑا دل رکھ کر یہ دکھ جھیلا ہے، ہم تو تمہیں اتنے سالوں تک برا ہی سمجھتے رہے، ہمیں معاف کر دو۔ اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ وہ ضدی تھی، خود سر تھی، پر وہ بری انسان نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد فائزہ کے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اسے فائزہ بہت پسند آئی اور اس کی بیٹی کو بھی قبول کرتے ہوئے فائزہ کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بھی عطا کیا اور وہ اپنی دنیا میں بہت خوش ہے۔ اس کی کہانی سے یہی سبق ملا کہ ہر انسان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، جیسا کہ ہم فائزہ کو ساری زندگی برا کہتے رہے، جبکہ اس نے ایک بہت بہادری کا کام کیا تھا۔